الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ جمعہ کا دن، سیکھنے سکھانے کا دن، کچھ نہ کچھ سمجھانے کا دن۔ ویسے تو ہم کیونکہ وہ حج چھوڑ کر گئے تھے، بتا کر کے حج کرنا کیسے، لیکن آواز آ رہی ہے نا میری، تو لیکن بتانا اور بات ہے، کرنا بتانا اور بات ہے، کرنا اور بات ہے، محسوس کرنا اور بات ہے۔ کچھ لینے کے لیے نا محسوس کرنا اور بات ہے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ خانہ کعبے میں 120 تجلیاں ہمیشہ پڑتی رہتی، جن میں 60 ان پر پڑتی ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، 40 ان پر جو نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، 20 ان پر تو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر وقت میں یہ تجلیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ ہم پھیرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ پڑھ رہی ہیں، ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کو، طواف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم محسوس نہیں کر رہے کہ بھئی کیا واقعی تجلیاں ہیں۔ محسوس کرنا اور بات ہے، طواف کرنا اور بات ہے۔ اس لیے سمجھنا سمجھانا اور بات ہے۔ اگر زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو زندگی کی ڈگر سیدھی ہو جائے تو اور بات ہے۔ اس لیے جب ہم حج کے لیے گئے نا تو پوری تیاری کے ساتھ، جو میرے ساتھ ہے نا، بیان کر لوں نا یہ ہے نا، جو ہم پوری تیاری کے ساتھ تھے کہ مشقتیں ہوں گی، پریشانیاں آئیں گی، سب کو میں نے تیار کیا ہوا تھا کہ دینا حج عام جی چیز نہیں جی، یہ عمرہ نہیں ہے، یہ حج ہے، مشقت کا نام ہے۔ اس لیے تیار رہنا۔ کسی کو بخار ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے تیار رہنا ہے۔ تو جب ہم فلائی کر کے، کچھ مصیبتیں بیٹے یہاں پر آتی ہیں، جاتے ہوئے تھکاوٹ سب کچھ وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن جب وہاں پر پہنچ جاتا ہے نا، جس کا ایمان ہوتا ہے نا، اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی 3 چیزیں آتی ہیں جو میں نے نوٹ کی۔ پہلی بات آتی ہے کہ جو ہمیں لے کر جا رہے ہیں نا، انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، بندوں کی طرح کہ جانوروں کی طرح۔ جو ہمیں لے کر جا رہے ہیں نا، جن سے آپ نے کہا جی سانو حج کروا دیو، میری گلاں غور نہ سننا، جو تمہیں حج کرنا پے گا نا، تمہیں ساری سمجھ آنی۔ جن لوگوں کو آپ نے پاسپورٹ دینے ہیں نا، انہوں نے آپ کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنا ہے یا بندوں جیسا سلوک کرنا ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ آئے گا کہ وہاں پر آپ نے روٹی کیسے کھانی ہے، کیونکہ روٹی کا پرابلم یہ صبح دوپہر شام کا جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک قسم کا ہے، اور اکثر روٹی آپ کا عبادت ضائع کر دیتی، اکثر روٹی آپ کی عبادت ضائع کر دیتی۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ مینجمنٹ آپ نے کیسی کرنی، کہ میں نے عبادت کرنی کیسے، یہ آپ کی اپنی مینجمنٹ ہے کہ وقت نکالنا کیسے ہے رب کو دینے کے لیے۔ چوتھی بات یہ ہوتی ہے جو بڑی اہم ہے، صحیح بڑے بڑے لوگ دیکھے اپنے والدین کو ویل چیئر پر حج کراتے ہوئے، بڑی مشقت اٹھاتے ہوئے، لیکن ان کو حج کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا۔ اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ مجھے سمجھا دیں۔ جس بندے کو بیٹے نماز پڑھنی نہیں آتی، وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز ادا ہو رہی ہے یا نہیں، اس کا فرض چھوٹ گیا اسے معلوم نہیں، اس کا واجب چھوٹ گیا اسے معلوم نہیں، اس کی نماز ادا ہو رہی ہے یا نہیں۔ چھوٹی سی بات پوچھ رہا ہوں، میرے مطلب کہ ہم نے ساری زندگی نماز پڑھی مگر معلوم نہیں تھا پڑھنی کیسے۔ ہم نے اتنی دوڑ لگائی، لاکھوں روپے خرچ کیا، ہمیں معلوم نہیں تھا حج کرنا کیا ہے۔ صحیح یار، اتنے ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ میں منام کے میدان میں جا رہا تو ایک بندہ لفٹ سے اترا، اس نے قرآن پکڑا ہوا، صرف قرآن۔ یار میں یہ منام میں لے جاؤں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیں، قرآن لے جانا منع میں کوئی گناہ ہے؟ ڈرا ہوا، اتنا نہیں معلوم کہ یار اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ڈرا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے جب دیکھا نا، بہت سے بندے ویل چیئر پر اپنے ماں باپ کو حج کرا رہے ہیں، بڑی سٹرگل کر رہے ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یار دھوپ بڑی شدید تھی اور کیا کہتے ہیں بڑے بندے مرے ہیں، اور جو ہوتی ہے نا باتیں زیادہ پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ مرے تھے جو غیر قانونی تھے،
جو حج غیر قانونی کرنے گئے ہوئے تھے، جنہوں نے کوئی مکتب نہیں لیا تھا، جو کہ سیدھے کیا کہتے ہیں مسجد نبرہ کے پاس کھڑے تھے اور گرمی میں شدت میں کھڑے تھے، زیادہ تر بندے وہ مرے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہم تو سنتے نا یار اتنے نہیں، زیادہ تر بندے وہ مرے ہیں جو غیر قانونی گئے ہوئے تھے، مصری ٹائپ لوگ گئے ہوئے تھے، وہ زیادہ مرے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ سعودیہ والوں نے صحیح طور پر کام نہیں کیا، میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ نتیجہ ہے یا میں یہ سمجھتا ہوں، وہ بڑی محنت کرتے ہیں، انہوں نے اچھا کام کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سعودیہ والوں نے اچھا کام کیا ہے۔ میں اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ ہم جس مکتب میں تھے 3 ٹائم ہمیں کھانا ملتا تھا، اچھا ملتا تھا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے 13ویں دن رہنا ہے، زیادہ تر لوگ 13ویں دن ہی رہتے ہیں۔ ہم نے کہا 13ویں دن رہنا ہے، انہوں نے پہلے ہمیں ڈرایا کھانا نہیں ملے گا، یہ نہیں ہوگا۔ ہم نے کچھ بھی ہو، ہم نے 13ویں دن رہنا ہے۔ انہوں نے کہا آپ رہیں، آپ کو کھانا بھی ملے گا شام کا، اور صبح کا بھی ناشتہ دیں گے۔ ہم نے وزارت صحت سے بات کر لی ہے، آپ کو کھانا بھی ملے گا، واپسی پر آپ کو بس بھی دیں گے۔ حالانکہ ہم بندے بڑے تھوڑے تھے، لیکن واپسی پر آپ کو بس بھی دیں گے۔ انہوں نے ہم سے کہا، اس لیے ایک بات یاد رکھیے کہ جو کروا رہے ہیں نا ان پر زیادہ ذمہ داری، ہمیشہ غلط نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی حماقتیں بھی ماننی چاہیے کہ ہم نے حماقتیں کی۔ مثال ہے، ایک دوست ہمارا، منہ میں بہت گرمی تھی، لیکن میں ذاتی طور پر کہوں گا کہ مجھے گرمی محسوس نہیں ہوئی۔ ذاتی طور پر ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں یہ نہیں ہے کہ دھوپ کی شدت بہت زیادہ ہے، میرے دل میں قطن نہیں ہے۔ حج کے دنوں میں یا حج کے بعد کے دنوں میں مجھے وہ گرمی نہیں لگی۔ شدت تھی، یہ میں نہیں کہتا، 55 درجے پر بھی سورج آیا ہوگا، لیکن مجھے گرمی نہیں لگی، اس لیے کہ عادی ہو چکے نا، مختلف چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس لیے جب پہلے میں نے بات کیا، بھائی جس کو آپ نے پاسپورٹ دینا نا، وہ آپ کے ساتھ بندوں جیسا سلوک کرے گا یا جانوروں جیسا؟ آپ نے ریڈی رہنا ہے، آپ نے ریڈی رہنا ہے۔ وہ آپ کو وہاں ملے گا یا بھاگ جائے گا، آپ نے ریڈی رہنا ہے۔ دوسری بات، کھانے کی مینجمنٹ، مثال دیتا ہوں۔ 8 تاریخ کو منا کے میدان میں جانا ہوتا ہے اور 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، کہ کون کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ جب ہم گئے نا ظہر کے وقت، بس میں جاتے بندہ پہنچتا ہے، تھکا تھکایا پہنچتا ہے۔ ہم وہاں پر پہنچے، میں نے دیکھا کہ جو حال ہے نا بندوں کا، بندے زیادہ ہوتے ہیں نا، جیسے ڈربے میں ککڑیاں بند کرتی ہیں نا، اسی طریقے سے ایک خیمے میں 40-50 بندے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہر ایک کی بولی علیحدہ علیحدہ ہوتی، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ معاملہ ہوتا ہے۔ میں نے یہاں پر محسوس کیا کہ ہم عبادت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے عبادت کرنی ہے۔ میرا جو کیا کہتا ہے نا گدا لایا سی نا انہوں نے، اسی خیمے دے نال، ٹھیک ہے، میں نے ادھر کو منہ چھوڑ کر صرف خیمے کی طرف کر لیا اور اللہ سے باتیں کرنی شروع کر دی، ذکر اذکار کرنا شروع کر دیا۔ کھانا آیا، مجھے کہا کھانا کھانا ہے، میں کہا میرے نزدیک اس وقت کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ بیٹے جب آپ ذکر کرنے کے لیے آئیں نا تو کھانا پیٹ میں ہو تو نیند آ جاتی ہے، آپ ذکر کیسے کریں گے؟ اگر آپ 3 وقت روٹی کھائیں گے نا، اس وقت میں آپ سے ذکر نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس وقت کھانا ناجائز ہے، حرام ہے، کھانا نہیں کھانا، مجھے کھانا نہیں پوچھنا۔ وہ اسی وقت عبادت ہم کرتے رہے اطمینان کے ساتھ، اور رونا بھی تو اپنا ہی ہوتا ہے نا، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور پھر ہچکیاں بھی بھر جاتی ہیں کہ یا اللہ تیرے گھر آ گئے ہیں تو مہربانیاں فرما، ٹھیک ہے۔ وہ تو اپنا سین ہوتا ہے، اپنا جذباتی سین ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اپنے ساتھ تو ہوتا ہی رہتا ہے نا کہ بھئی ہچکیاں بھی بھر رہی کہ یا اللہ پھر تیرے اس گھر چ آ گئے ہیں، میدان چ آ گئے ہیں، مہربانی فرما۔ 8 ذی الحج کو ہے، اور جب ہم نے ظہر پڑھی، میرا اپنا ایک طریقہ کار تھا کہ ظہر میں 4 بجے پڑھتا تھا، ظہر 4 بجے پڑھتا تھا، عصر جو تھی 6 یا 6:30 پڑھتا تھا، ساتھ ہی مغرب ہو جاتی تھی۔ طریقہ کار ذرا میرا یہ تھا کہ 4 بجے ہم نے وہاں پر ظہر کی نماز پڑھی، دعا کی، دعا بھی اچھی تھی، محبت والی تھی، دوسروں پر اثر ہوا۔ عصر کی نماز پڑھی، پھر دعا کی، اور پھر مغرب ہم نے باہر پڑھی، اور عشاء ہم نے مسجد حیف میں پڑھی۔ مسجد حیف وہاں پر 70 نبیوں نے نمازیں پڑھی، اور کہا جاتا ہے 70 نبیوں کی قبریں وہاں پر ہیں، دونوں چیزیں آتی ہیں روایات میں۔ ہم نے وہاں پر عشاء پڑھی اور اس کے بعد ہم واپس آ گئے منا کے میدان میں، اور وہاں پر ہم نے فجر کی نماز پڑھی، اور وہ فجر کی نماز پڑھ لی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک سنت موقدہ پوری کر لی ہے، ورنہ رات کو ہی لوگوں کو لے کر جا رہے تھے۔ میں نے کہا اس مرتبہ حج جو ہے نا وہ کرنا جو میں اپنی رجا پوریاں کرنی ہیں،
ایک ہوتا ہے نا بندے کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن میں کہا آج اپنی ریجا پوریا کرنی ہے، ایک ایک لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ رکھنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے مخلصانہ طور پر. تو اس لیے وہ 5 نمازیں پڑھی. وہ شاید ہمارا انتظار ہی کر رہا تھا جو ہمیں لے کر گیا تھا. جب ہمیں لے کر گیا تھا نا، اس نے ہمارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہیں کیا، اس نے ہمارے ساتھ محبتانہ سلوک کیا. کہیں بھاگا نہیں، ہمارے ساتھ رہے، بلکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا. اور اس نے کہا کہ صحیح جو حج آپ کے ساتھ یا جو عمرہ آپ کے ساتھ کرنے کا مزہ آتا ہے نا، کسی کے ساتھ نہیں آتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ کرنے کا مزہ آتا ہے. تو اس لیے جب ہم وہ کیا کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھی نا، میں نے شکر ادا کی. اب مجھے معلوم تھا، جس کو علم ہوتا ہے، کہ بھئی عرفات کے میدان میں ظہر تک پہنچنا ہوتا ہے. کب تک؟ ظہر تک پہنچنا ہوتا ہے. ظہر سے لے کر مغرب تک وہاں اب رہنا ہے. اس لیے ہمیں انہیں بس لے کر دی، بس اسٹرک ہو گئی، گھومتی رہی 2-3 گھنٹے جو تھی نا وہ گھومتی رہی. راستہ نہیں مل رہا تھا، رش بہت زیادہ تھا، راستہ نہیں مل رہا تھا. ہم نے پھر کہا کہ یار آپ مہربانی کریں ہمیں اتار دیں، ہمارے پاس نیویگیشن ہے، ہمیں معلوم ہے کس جگہ پر جانا ہے، ہمیں اتار دیں. نہ ڈرائیور اتار رہا تھا، نہ مکتب و ملم بیٹھا ہوا اتار رہا تھا. کہتا ہے ایک ایک بندہ ہماری ذمہ داری میں، کہیں گم ہو گیا ہم پکڑے جائیں گے کہ بس سے اتارا کیسے. اس کو پوچھا جو ہمیں لے کر آیا تھا، کہتا پا میرے ہاتھ کھڑے جے، میرے بولو کوئی اجازت نہیں جے، جو ہے کرن گے وہی ہونا. اب کسی کو پیٹ میں درد ہے یا پوٹی آئی ہوئی ہے، وہ کہنا پا میں نے نہیں پتا، پا پیچھے چلے جاؤ، بس کے اندر خانہ بنیا اتنے کر لو. اتارنا نہیں ہے میں، کیونکہ اس وقت لاکھوں کا مجمع ادھر ادھر ہو رہا ہے، میں آپ کو اتار نہیں سکتا. ہماری ذمہ داری میں ہے کہ وہیں پر لے کر جانا ہے جہاں پر ہمیں آرڈر ہوا ہوا ہے. پھر ہم نے ترلے منتیں شروع کر دی ہیں، یار تیری مہربانی. وہ مکتب کا بندے نے ہمارا ساتھ دیا، مولم کو پوچھا کہ جناب ہم اسے اتار دیں، کہتا اتار. اچھا میں نے نا یہ ایک نا ہمارا بہت بڑا بلنڈر تھا. بلنڈر یہ تھا کہ وہ جتنے بندے تھے نا سارے 23 تو ہمارے تھے، باقی جو تھے بس کے ہم جانتے ہی نہیں تھے کون تھے. جب ہم صحیح نیچے اترے نا بس سے، ایک تو دھوپ تھی، دوسری یہ بات تھی 2 عورتیں ویل چیئر پر تھیں، تیسری یہ بات تھی ہم شناسا نہیں تھے کہ کون کون ہمارے ساتھ. ہم نے کہا کہ یار ہم تو ذمہ داری لے رہی ہے. 5ویں بات یہ تھی ساری چھتریاں سب نے چھتریاں لیتی ہیں، بندہ ہی کوئی نظر نہیں آ رہا کہڑا کہڑی چھتری تھلے. میں نے کاشف کو کہا، میں کہا کاشف بلنڈر مار چھڑیا، اب یہ ذمہ داری ہماری آگے کہ ان کو وہاں تک پہنچانا کیسے. ایک بات یہ ہوئی کہ جو ہم آگے لگے ہوئے تھے نا، سب کو ہماری شکلیں ہی آتی، آگے لگے ہیں، ہم ان کے پیچھے نہیں تھے، وہ ہمارے پیچھے آتے چلے گئے. جو 2 عورتیں ویل چیئر پر تھیں، میں قربان جاؤں اپنے دوستوں کے، ایک کاشف، ایک احمد تھا، ایک احتشام تھا، ایک ناصر تھا. میں ان کے قربان جاؤں، ان عورتوں کو عرفات کے میدان میں لانا ان کا ہی کام تھا، کیونکہ اس پہ کچی روڈ بھی تھی، اور اگر کہتے سٹیپ چڑھائی تھی تو وہ ایسے کر کے نا یوں آ رہی تھی، اور وہ چڑھائی چڑھانا مشکل کام تھا. ان عورتوں کو چلایا بھی، پہنچا بھی دیا. ظہر سے پہلے ہم عرفات کے میدان میں پہنچ چکے تھے. اور وہ عورتیں جو تھی نا، وہ جو ویل چیئر پر تھی، کہتے سانو یہ نہیں پتا کسی کا حج قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اجے 3 سانو لے کے آئے انہوں کا حج قبول ہے، یعنی انہوں نے ساری محنت کی نا، انہوں کا حج قبول ہے. بلکہ وہ کہیں ہم سے پیسے لے لو، ہمارے ساتھ رہو، ہمیں ساتھ لے کر جاؤ. سانو پیسے کی لوڑ ہی کوئی نہیں سی، وہ تو ہم ذمہ داری لے چکے تھے کہ ان کو وہاں تک پہنچانا ہے، ہم نے پہنچا دیا. اب جب ہم عرفات کے میدان میں پہنچے، ظہر کے وقت پہنچنا ہوتا ہے، اللہ اکبر. جب ہم عرفات کے میدان میں پہنچے، سارے نیند آ گئی، تھکے تھکائے سے. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوئے، وہ کولنگ نہیں ہو رہی ہوتی، گرمی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم آرام کے لیے سو گئے. جب ظہر کے وقت میں اٹھا تو میں اس کے کامران کے ساتھ گیا. میں کہا چلو یار واش روم میں چلتے ہیں. ذرا رش زیادہ تھا، لیکن ہماری باری آ گئی، واش روم سے ہو کر آئے تو ظہر کی نماز پڑھی. جب ظہر کی نماز پڑھی تو کچھ لوگ جو تھے نا وہ ذکر کروا رہے تھے، الا اللہ الا اللہ، لیکن وہ ردم نہیں تھا. اب جب ظہر کی نماز پڑھی تو میں نے دعا کروائی، اور دعا کروائی 20-25 منٹ. اتنا جذبہ تھا میرے اندر، اس دعا کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ سب سپیل باؤنڈ تھے. میری اپنی حالت غیر تھی، بندے کو پتہ لگ جاتا ہے. اور پھر عرفات کا میدان ہو جہاں پر مانگنا ہی مانگنا ہے، جہاں مانگنا ہی مانگنا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جو بندہ یہ سمجھے کہ عرفات میں اس کی بخشش نہیں ہوئی، منافق ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے. تو اس لیے وہاں پر مانگنا ہی مانگنا ہے. تو جب دعا مانگی نا، 20-25 منٹ دعا مانگی جذبے کے ساتھ. میں نے وہاں دعا مانگنے کے بعد پھر واپس اپنے خیمے کی طرف ادھر رخ کر کے، ساروں کی طرف منہ کر کے پھیر کے بیٹھ گیا.
کھانا آیا، کہنے کھانا، میں کھانا نہیں کھانا، اس ٹائم کھانا کھانا حرام ہے. میں نے گلنا یاد رکھنا ہے تمہیں کام آنے گی، کیونکہ کھانا کھانا حرام ہے، ورنہ سے ڈٹ کے کھانا کھانے ایسی کوئی گل. لیکن وہ وقت جو ہوتا ہے نا، اگر میں کہیں مراقبہ کرانے بھی آؤں نا، میں کبھی کھانا نہیں کھاتا. تو کھانے سے وہ ردم نہیں بنتا جو بھوک سے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم نے وہاں پر، میں نے کہا میں نے کھانا نہیں کھایا، کسی نے کھایا کہ نہیں کھایا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا دل یہ تھا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا. وہ 20-25 منٹ کے بعد، کیونکہ میں نے یہ کالر لگایا ہوا تھا، میری تو یہ شدید درد تھی نا، تو میں نے کالر لگایا ہوا تھا، ایسے بیٹھ جاتا، ذکر کرتا، ذرا زیادہ تھک جاتا، لیٹ جاتا، تاکہ جو ویسے میں 60% ٹھیک ہوں. جو پہلے تو نا وہ کیا کہتے ہیں گلے بھی نہیں مل سکتا تھا، اب میں ٹھیک ہوں، 60% میں بہتر ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں ویسے لگا کر آ جاتا ہوں، تو امتحان واسطے میرے تک ترس کھاؤ، دعا کرو، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے لگا کر آ جاتا ہوں. جب وہ عرفات کے میدان میں دعا کر کے پھر میں نے ذکر کرنا شروع کر دیا. پھر عصر کے وقت وہ عدنان اور گوہر نے کہا، گوہر کہتا ہے کہ سائیں مراقبہ کرائے. میں کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے اللہ سے باتیں کرنی شروع کر دی. اچھا، جتنے بندے وہ دوسرے تھے نا وہاں پر، باقی ہم تو 20-23 تھے نا، باقی جو تھے نا سارے کے سارے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، وہ سب ہم سے فیض لینے والے تھے. بلکہ جو ادھر موجود تھے نا، انہوں نے کہا یار ہم لوگوں نے کبھی ایسی دعا نہیں سنی جو یہ بندہ کرتا ہے، ہم نے نہیں سنی. پھر ان کا ہی کہنا تھا کہ یار کسی کا حج قبول ہو رہا نہ ہو، ان کا حج قبول ہی قبول. جس دھڑلے سے یہ کام کر رہے ہیں اور جس دھڑلے سے یہ حج کر رہے ہیں نا، کسی کا قبول ہو یا نہ ہو، ان کا حج قبول ہی قبول. صحیح، علم کے بغیر نہ، وہ کہنا علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. بڑا مشکل کام ہے، علم کے ساتھ جانا بہت لازم. میں اگر آپ کو کچھ سکھا رہا ہوں نا بیٹے، وہ میرے نبی کا فیضان ہے. علم جو ہے میرے نبی کا فیضان ہے. میں کبھی علمی غلطی نہیں کر سکتا. علمی غلطی کرنے سے نبی ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اس پر کانٹا لگ جاتا ہے. تو نے میری بات کی جگہ کسی اور کی بات مان لی. صوفی کی بات بھی ہو تو ہم دیوار پر مار دیتے ہیں، نبی کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا، وہ جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے، گل کر دے نے او عرشوں پار دی. میری بات سنیے بیٹے، یہ غلط بات ہے. عرشوں پار کی بات صرف نبی کر سکتا ہے. عرشوں پار کی بات صرف نبی کر سکتا ہے، کوئی فقیر نہیں کر سکتا. وہ عرشوں پار جا ہی نہیں سکتا، وہ عرشوں پار جا ہی نہیں سکتا بیٹے، اس کی رسائی نہیں ہے. یہ سب جھوٹ پر مبنی بات ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم سنتے ہوتے ہیں نا تو اس وقت تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، بات کرتے ہیں وہ عرشوں پار کی. لیکن جب بات کرتے کیا کرتے ہیں؟ وہ نبی کی بات سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ نبی کی بات ایک طرف ہو، صوفی کی بات ایک طرف ہو. نبی کی بات مانیں گے، صوفی کی بات کو رد کر دیں. اگر کوئی ہمیں کہے کہ فلسفہ وحدت الوجود، فلسفہ وحدت الشہود، کوئی فلسفہ نہیں ہے بھائی. ایک ہی جملہ ہے سارے فلسفے کے لیے، ایک ہی جملہ ہے، بڑا شاندار ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی ہے یا بری ہے اللہ کی طرف سے ہے. یہ ہے فلسفہ. اب تو رو یا پیٹ، جو کچھ تیرے مقدر میں رب نے لکھ دیا وہی ہونا ہے. اگر تو نہیں ماننا چاہتا تو نہ مان، سسکنا چاہتا ہے، تڑپنا چاہتا ہے، تیری مرضی. جب تک تم مان نہیں جائے گا تجھے چین نہیں آئے گا. جملہ ایک ہی میں نے بولا ہے. سارے وہ کیا کہتے ہیں نا صوفیزم کے لیے، سارا صوفیزم اسی پر ڈیپینڈ کرے گا. کیا؟ والقدر خیرہ و شرہ، اچھی تقدیر بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. کوئی مائی کا لال ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا. دعا بھی تقدیر میں لکھی ہے، جو ہم دعائیں کر کے بھی آئے نا وہ بھی تقدیر میں لکھی تھی. بدلنا کس کا کام ہے؟ میری بات سمجھ میں نا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. بیٹے دعا بھی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، دعا بھی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے. میرے ہاتھ اٹھے، میں نے کسی کے لیے دعا کر دی، قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ لکھی ہوئی تھی کہ نہیں کہ میں اس وقت میں دعا کروں گا؟ یہ رب کریم نے لکھ دیا ہوا تھا. میں نے دعا کر دی، قبول ہو یا نہ ہو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میرے ذمہ داری میں شامل ہے دعا کرنا. قبول کرنا کس کی ذمہ داری میں ہے؟ میں تو مزہ لیتا ہوں کہ دعائیں کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. جو اللہ دے نہیں سکتا اس سے مانگا نہیں جاتا، جس سے مانگا جاتا ہے وہ سب کچھ دے سکتا ہے. جسے مانگا جاتا ہے وہ سب کچھ دے سکتا ہے. اس لیے جو ناممکن بھی ہو اس سے مانگ لے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. مانگنا اسی جذبے کے ساتھ ہے، وہ دے سکتا ہے. اور اگر بیٹے نہ دے، اگر نہ دے تو قربان جائے اس پر، کچھ بھی نہ دے. میں دو چیزیں سکھایا کرتا ہوں جو آپ کو بھی.
اللہ کریم سے دعا مانگے وہ دے دے، اللہ کریم سے دعا مانگے وہ نہ دے، صبر اتنا دے کہ دعا کی قبولیت نہ بھی ہو تو اتنا صبر ہو کہ یا اللہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صبر دے دے۔ دو چیزیں بیان کی ہیں، کیا؟ دعا مانگے وہ دے دے، یا صبر اتنا دے دے کہ دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی بندہ کہتا ہے کوئی بغل نہیں۔ اس لیے میں نے یہ آپ کی نفسیاتی جو مسئلہ ہے نا اس کا حل کیا ہے کہ والقدر خیر ہی والشر ہی من اللہ تعالی۔ دوسری بات یہ سمجھائی ہے کہ تقدیر اچھی یا بری اللہ کی طرف سے ہے، وہ دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے۔ اور کوئی صوفی کی فلسفی جو فلسفہ وحدت الوجود پر ہو، فلسفہ وحدت الشہود پر ہو، ایک ہی بات پر تقدیر کو مان جائیں، اچھی بات کو رب سے منسوب کرے اور بری بات کو خود سے منسوب کرے، آپ جنت میں جائیں گے۔ لکھ لیں، قانون لکھ لیں، کیا کہ اگر اچھی بات ہے تو رب سے منسوب کرے، بری بات ہے تو کہے یا اللہ میرا گناہ، بھاگے نا، گناہ سے بھاگنا نہیں ہے، برائی سے بھاگنا نہیں ہے، جیسے اچھا بیٹا ہو یا برا بیٹا ہو میرا ہے، میں قبول کروں گا۔ بچہ اپنا ہی ہوگا نا، اسی طریقے سے گناہ ہو یا نیکی ہو قبول کرو، ہماری ہے، بھاگنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ ایک اور بات اس میں عرض کرتا چلا جاؤں گا، جو بیٹے آپ کا ریکارڈ ہے نا بچپن سے لے کر اب تک، اس میں آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا، بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، بہت سے گناہ کیے ہوں گے، میری بات غور سے سنیے گا۔ جو ریکارڈ ہے آپ کے ذہن میں، آپ کے ضمیر میں، آپ کی یادداشت میں، اس میں آپ نے بہت سے نیکیاں کی ہوں گی، بہت سے گناہ کیے ہوں گے، وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتے، وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم نے معاف بھی کر دیے ہوں، آپ کے گناہ معاف بھی کر دیے ہوں، لیکن اندر سے ڈیلیٹ نہیں ہو سکتے۔ میں نے کیا بات سمجھائی؟ وہ ڈل نہیں ہو سکتے بیٹے، وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کو تڑپاتے رہیں گے، لیکن میرے نزدیک وہ معاف ہو گئے ہوں گے۔ بہت دفعہ آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں گے، لیکن یہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتے۔ یہ پرابلم ہے ہماری کہ ہمارے گناہ ہمارے ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں، ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ گناہ آپ کو یاد ضرور آئیں گے، تم نے یہ کیا ہے، اس لیے آپ نے اپنی بندگی میں رہنا ہے کہ یار یہ یاد تو آتے ہیں، لیکن میں اگر اس کو چھوڑ چکا ہوں، میں بدل چکا ہوں، تو اس کا مطلب میری توبہ قبول ہو چکی۔ آپ نمازی نہیں تھے، آپ نمازی ہو گئے، آپ نمازی نہیں تھے، آپ نمازی ہو گئے۔ جب آپ نمازی ہو گئے، آپ کا گناہ ستاتا ہے، پیچھے آپ نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، لیکن نمازی ہونا یہ بتاتا ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی، اب اللہ نے آپ کو بدل دیا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اب وہ بے نمازی ہونے کا ڈل تو نہیں نہ ہو سکتا، ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ توبہ قبول ہو گئی۔ جب آپ کو سیدھا راستہ مل گیا، اس کا مطلب ہوا کہ اللہ نے قبول کیا ہے تو راستہ ملا ہے، اگر قبول نہ کرے تو راستہ نہیں ملتا۔ اس لیے لوگوں کی باتوں پر نہیں جانا، لوگوں کی باتوں پر نہیں جانا، تقدیر کی بات پہ رہنا ہے۔ لوگ کہیں یہ تمہارے پاس نہیں ہے، یہ تمہارے پاس نہیں ہے، صاف جواب دیں، نہیں دیا تو چاہیے بھی نہیں، اور ساتھ میں شریعت کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، اس لیے کہ رونا اللہ کے سامنے دنیا کے لیے گناہ ہے، کہ دنیا کے لیے روتا رہتا ہے، کچھ میرے لیے رو، دنیا کے لیے روتا رہتا ہے، کچھ میرے لیے رو، کوئی ایک آنسو تو بہا میرے لیے۔ اس لیے وہ عرفات کے میدان میں جب ہم نے دعا مانگی نا تو مجھے خود محسوس ہوتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں دعا کی تھی اجتماعی طور پہ، تو میرا اپنا دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک میں تقریر کروں نا، یہ تقریر کرنے کے بعد میرا اپنا دل مطمئن نہ ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے میں نے آپ کو کچھ ڈلیور ہی نہیں کیا، میں آپ کو کچھ دے نہیں سکا، میں نے آپ کا وقت ضائع کیا، کیونکہ میں آپ خود ہی مطمئن نہیں ہوا۔ جب میں خود مطمئن نہیں، سیٹسفائیڈ نہیں اپنی تقریر سے، میں آپ کو دے کیا رہا ہوں، تو جب مطمئن نہیں ہوں تو میں آپ کو دیا کچھ نہیں، تو میں نے آپ کا وقت ضائع کیا۔ بیٹے پنکھے نہیں چل رہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھے نہیں چل رہے، ٹھیک ہے، تو آپ محبت میں بیٹھے ہوئے، میں آپ کو دوں گا کچھ تو پھر ہے نا۔ اگر میں رسمی رواجی باتیں کر کے چلا جاؤں گا تو میں نے آپ کو کچھ دیا نہیں ہے، میں نے آپ کا اندر بدلنے کی کوشش کرنی ہے، میں نے آپ کا اندر بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو عرفات کے میدان میں جب ہم نے دعا کی، اس کے بعد مراقبہ کر لیا، کہنے لگے صحیح مراقبہ کر لیں، میں نے مراقبہ کر لیتے ہیں، جذبہ پیدا ہوا، 6 بج گئے، میں نے کہا چلاؤ یار ہم چلتے ہیں ذرا۔ اس میں بھی ایک اور بات، ہمارا ایک دوست اظہر شیخو پورے سے تعلق رکھتا تھا، سائیں کتنی بھی گرمی پڑ رہی ہے وہ بچہ روزہ رکھ لیتا تھا، حج کے دنوں میں وہ بچہ روزہ رکھ لیتا تھا،
اور یہ نہیں ہے کہ طواف نہیں کر رہا، اللہ کے گھر کا طواف بھی کر رہا ہے، طواف بھی کر رہا ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ میں اس کا نام ڈال دیا ہوائی، اور تو ہوائی شے آئے کوئی یار، تیری تو کوئی سمجھ نہیں آتی، اتنی شدید گرمی ہے اور تم اس میں بھی روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے، اور پھر آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے، پھر طواف بھی کر رہے ہو۔ تو بندہ کہتا ہے نا کہ یار نہیں، ہاں صحیح جذبے کی بات، ہم یار فرض کرو گرمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار روزہ نہیں رکھنا، لیکن وہ حج کے دنوں میں طواف بھی کر رہا ہے اور روزہ بھی رکھ رہا ہے، اس کے جذبے کو سلام جاتا ہے۔ جب یہ 9 ذی الحج کا تھا نا، تو اس نے کہا صحیح میں صبح روزہ رکھ لوں، اب میں نے کچھ کھایا نہیں، میں کہا بیٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا کا دیکھنا تھا کہ سرکار نے آج روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ تو ایک عورت نے حضور کو دودھ بھیج دیا کہ سرکار دودھ ناول فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا نے دودھ پی لیا، تو سب نے کہا کہ حضور نے آج روزہ نہیں رکھا۔ تو بات سمجھ آئی نا، عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو انہوں نے کہا سرکار نے روزہ نہیں رکھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا یار نبی کریم نے اس دن روزہ نہیں رکھا تھا، تم بھی نہ رکھو، تمہاری مرضی ہے، روکتا میں نہیں کسی کو، کیونکہ اگر طاقت رکھتا ہے تو ضرور رکھنی چاہیے۔ جس کے پاس طاقت ہو اپنی طاقت کا استعمال نہ کرے گنہگار ہے، جس کے پاس علم ہو اپنے علم پر عمل نہ کرے گنہگار ہے، جس کے پاس صلاحیت ہو اپنی صلاحیت کا اعتراف نہ کرے، کام نہ کرے گنہگار ہے، کیونکہ اس نے کام نہیں کیا۔ اور اپنی صلاحیت کو سمجھنا بھی بہت بڑی بات ہے، اپنی صلاحیت کو سمجھنا بھی بہت بڑی بات ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ تو اس لیے جب وہ 6 بج گئے نا تو پھر میں نے اعلان کر دیا، میں نے کہا یار اب آپ نینے آئے، چلو میں آپ کو مسجد نمرہ دکھاتا ہوں، سال میں 1 مرتبہ کھلتی ہے۔ میں ان کو لے کر پھر وہ پورے رش میں وہ کاشف ہو ناصر ہو یہ سارے راستہ بناتے رہے، ہم عورتوں سمیت پھر ادھر نکلتے چلے گئے، اور وہاں پر جا کر ہم نے مسجد نمرہ دیکھی۔ ان کو بتایا یہ صفحے جو ہیں یہ عرفات سے باہر ہیں، اور یہ صفحے جو ہے عرفات کے اندر ہیں، یہ وادی رین میں آتی ہیں۔ وہ سارا کچھ میں دکھا کر ان کو پھر باہر نکلا۔ پھر اگلا موسم ہوتا ہے جانے کا، کہاں پر؟ مزدلفہ جانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پیاس لگی ہوگی، راستے میں مسافر تھے ہم لوگ، کچھ لوگوں کو پیاس لگی ہوگی اور کیا کہتے ہیں بھوک بھی لگی ہوگی۔ ایک کنٹینر لاکھوں کے لیے کافی نہیں ہوتا، وہاں پر کیا کہتے ہیں کھانا نہیں ملتا، لیکن وہ ہمارا احمد تھا نا، ہم اسے کہتے ہیں کمانڈو ایکشن کرتا ہے، ہمارا احمد کمانڈو ایکشن کرتا ہے۔ وہ ایک کنٹینر کھڑا تھا، وہ صحیح اتنا بڑا پیکٹ ہوتا ہے وہ جو دیتے ہیں نا بنڈل، وہ سارے کے سارے اٹھا کے لے آیا۔ میں کہتا اس نے پکڑایا تھا، بس نکالنا میرا کام تھا، میں سارے کا سارا لے آیا۔ ہم نے وہ ساروں کا سارا کھایا، دوسروں کو تقسیم کیا۔ ہمیں پورے راستے میں، یا میں سمجھتا پورے حج میں کبھی پیاس نہیں لگی، جب لگی پانی موجود تھا۔ چلو میں اس میں ایک اور بات کر دیتا ہوں، ہم نا اللہ کے مہمان تھے، ہم تو کہہ کے گئے تھے نا ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ پہلی بات ہے ہم اللہ کے مہمان تھے، تو اللہ کا جو مہمان ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی خوب کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کریم اس کی مہمان نوازی خوب کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ہماری مہمان نوازی فقیرانہ نہیں کی، امیرانہ کی ہے، اسباب بھی پیدا کیے ہیں، بندے بھی موجود تھے، کام کرنے والے موجود تھے، ہمیں نہ کسی نے بھوکا رہنے دیا نہ کسی نے پیاسا رہنے دی، اینو پیاسا نہیں رہنے دینا، باقی ساری دنیا پیاسی رہی، اس لیے نہ ہمیں کوئی پیاس لگی نہ کچھ، چیزیں آتی جاتی رہی، اسباب بنتا چلا گیا۔ مزدلفہ کی رات تھی، 2 کلومیٹر پیچھے میں نے روک دیا، میں کہ یہاں پر روکو، واش روم ہے، آسانی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ آگے رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے، صبح اٹھیں گے تو پھر ہم ساتھ چلتے نظر آئیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ وہاں پر ہم نے آرام کرنا تھا، عشاء کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، دونوں کو نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑتی ہیں۔ مجھے تو لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، دوستوں کی بھی آواز کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک کہنے لگا کیا یہ قضا نماز ہوگی؟ میں کہا نہیں، ادا نماز ہوگی۔ کہتے تو ٹائم تو مغرب کا گزر گیا ہے، اب ہم مغرب کی نیت کریں گے تو قضا کی کریں گے کہ ادا کی کریں گے؟ ہاں جی کیسے کریں گے؟ مغرب کا ٹائم تو ہے نہیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب اور عشاء کٹھی پڑھی، مغرب کو ڈیلے کر کے پڑھا ہے، دیر کر کے پڑھا ہے، اس لیے اس دن مغرب دیر کر کے پڑھنا ہی ادا ہے، قضا اب سمجھ آئی کہ نہیں میری بات؟ قضا ادا ہے۔ اب ادا میں نیت قضا کی ہو سکتی ہے، وہاں پر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یار سرکار نے، میں نے کہا بھی دیکھو انہوں نے 2 نمازیں کٹھی پڑھائی، ظہر اور عصر کا ٹائم نہیں تھا،
اثر کا ٹائم نہیں تھا، لیکن جب ہم نے نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت اثر، تو قضا کی نہیں کریں گے، آگے کی نہیں کریں گے، پہلے سے ادا کرنے لگے 2 رکعت اثر واسطے اللہ تعالیٰ دے، اللہ اکبر، نیت ہو گئی۔ اسی طریقے سے مغرب ادا کرنی ہے تو قضا نہیں ہے، ادا ہے، 3 رکعت نماز مغرب، اللہ اکبر۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ایک ایک جملے میں، ایک ایک نقطے میں بڑی بڑی تعلیم ہوتی ہے، لوگوں کو بیچاروں کو یہ بھی پڑا ہوتا ہے کہ قضا کرنی ہے کہ ادا کرنی ہے، اس وقت میں ہم نے ادا ہی کرنی ہے، قضا اسے نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ادا ہی ادا ہے۔ اس لیے ہم نے مزدلفہ میں وہ دونوں نمازیں پڑھی تو میرا تو آرام کرنا موڈ سی، کیونکہ میرے نبی نے مزدلفہ میں آرام کیا ہے۔ اس لیے جو نبی کو سنت کو جانتا ہے وہ گلا گھٹ ہے تو سوندا زیادہ ہے۔ یقین مانے ٹریفک اتنی شدید، لوگوں کا رش، بول رہے ہیں سارے کے سارے، اور ہم آرام سے سو گئے، گھوڑے بیچ کے ستے ہیں۔ وہ ایک دوست تھا دنان، میں اسے کہتا تھا فرشتہ، وہ فرشتے دی میں ڈیوٹی لائی سی، صبح تہجد وقت میں اٹھا دے، ٹھیک ہے، وہ آندا سی سائیں تہجد دا ٹائم ہو گیا، اچھا ہو گیا، چلو وضو کری، نماز پڑھی۔ اور جتنے دوست تھے نا، جتنے دوست تھے یہ حج کی ڈیوریشن میں جس کو ہاتھ لگایا نا نماز کا ٹائم ہو سارے اٹھ کے آ گئے۔ میرا دل نہیں کرتا کسی کو اٹھانے کو، یہ سچی بات ہے، میرا بیٹا بھی سویا اور میں نہیں اٹھاتا، میں کہا خود اٹھے، میرا نہیں دل کرتا کسی کو اٹھانے کا، اس نے اٹھایا سارے اٹھے۔ میرے تے رہندے نا، یقین منو کئی دن مطلب چھٹیاں ہونی، گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ میں تو اٹھاندہ ہی نہیں جے، میں آپ کو کہتا ہوں کوئی ایسے چلو، بس گلاں کردا ہوں، چلنا تہاڈی مرضی ہے، چلنا آپ کی مرضی ہے، لیکن میں نے اٹھایا، اس نے اٹھایا، میں ہنسیا، میں کہ یار ویسے ادنان بڑی بات ہے یار، سارے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ کہندے سائیں یقین منو میں صرف انج کر کے ہاتھ لانا، نماز اٹھ کے بہ جاندہ۔ میں کہ یار تبدیلی کچھ نہ کچھ تو ہے، اللہ کرے گھر جا کے بھی رہے، کیونکہ اکثر گھر میں جو ہوتا ہے نا سکون آ جاتا ہے نا، تو بندہ وہ تبدیلی جو ہے نا چھوٹ جاتی ہے اور نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، خصوصاً فجر کی نماز، خصوصاً فجر کی نماز یوں کر کے گزر جاتی ہے، کیونکہ رات کو 12-1-2 بجے سونا ہوتا ہے، فجر چھوٹ جاتی ہے ہماری۔ میں نے دوستوں کو کہا بھی، میں کہ اگر حج کے اثرات تم پر ظاہر نہ ہوئے تو سمجھ لو، اگر حج کے اثرات نہیں ملے تو سمجھ لو جڑا کچھ لے کے آئے نا، وہ لے کے نہیں آئے، چھڈ کے آ گئے بیٹے۔ حج کے اثرات جیسے ہم کہتے ہیں نا، حضور کی حدیث پاک ہے، حاجی حج سے آئے تو اسے دعا کے لیے کہو، ٹھیک ہے۔ میں اتنے بڑا سوچیا، میں کہ یا حاجی حج کر کے آئے تے نبی کریم فرماندے نے اتنے اثرات نے، انہوں دعا واسطے کہو۔ میں کہ یا اللہ میں حالے خانے کعبے وچ طواف کردا پیا، حالے میں کیا تے نہیں، تے میری ہون سننا اوتھے جو میں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، میری ہون سن، پھر میں وہ کیٹلاگ کر لینا، نا کھڑ لینے تے طواف کر دے، سارے نا لے کے دعا کرنی، ٹھیک ہے نا۔ اب مسجد میں مجھے بڑے کئیوں کے نام نہیں آتے، لیکن وہ ایک رکھ کے نا بندہ ایک ویژن رکھ کے دعا کرتا ہے، یا اللہ جڑے سارے انج کر کے بیٹھے ہوندے نا، یا اللہ سارے تے رحم کر۔ اب وہ ویژن رکھ سکتا بندہ اور کچھ نہیں کر سکتا، نام تو یاد ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ جس نے مجھے حضور کو سلام کرنے کے لیے کہا، میں نے نام بنام اس کا سلام پیش کیا۔ جس نے نہیں بھی کہا، میں کہا یا اللہ جیسا نام میں نہیں بھی آتا تو بھی کر لے، تیری مہربانی، کیونکہ سلام ہی پیش کرنا ہے نا اس بارگاہ ہستی میں، کیا کہتے ہیں وہ تو بعد میں آتا، میں ذرا پہلے یہ تو مکمل کر لوں۔ تو وہ مزدلفہ کی رات میں گھوڑے بیچ کے ستے، صبح اٹھایا صحیح تہجد کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھا نماز پڑھی، سارے نے فجر کی نماز پڑھی، کیونکہ وہ جلدی پڑھنی ہوتی، 2 کلومیٹر دور تھے، چلنا شروع کر دیا، اتنے میں سورج نکل آیا، سورج بلند ہو گیا۔ جب ہم منی میں داخل ہوئے، منی میں داخل ہونا ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد۔ اب یاد رکھیے گا وہاں پر بیٹے کوئی قانون نہیں ہے، جو کردا پہ وہ قانون ہی ہوتا، کسی نے کچھ نہیں پتا ہوتا، ہاں بھی کی کرنا ہے، ہاں بھی کی کرنا ہے، ہاں بھی کی کرنا ہے، ہر ایک کی اپنی علیحدہ علیحدہ مرضی۔ جو سیکھ کر گیا ہے نا اسے معلوم ہے کہ کرنا کیا ہے، جو سیکھ کر نہیں گیا اسے معلوم ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے۔ ہم لوگ تھے وہاں پر مسافر تھے، کیونکہ جب ہم مکے پاک میں گئے تو 4-5 دن تھے۔ جب 4-5 دن ہم مکے میں رہے، چھٹے دن ہم نے موو کیا منی کی طرف، ہماری منزل بدل گئی، غلط سمجھ لیجیے، ہم 4-5 دن کہاں تھے، مقیم نہیں رہے، منزل بدل گئی منی، پھر ہم گئے عرفات میں۔ انہوں نے کہا کہ جو بندہ 5-6 دن مکے میں رہے اور آگے موو کر جو اس نے منزل تبدیل کر لی، اس لیے 5-6 دن والا قصر نماز پڑھے گا،
اور جو 5-6 دن والا نہیں 15 دن مقیم رہا ہے وہ پوری نماز پڑھے گا, قربانی بھی کرے گا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جنہیں 15 دن تو کاٹنے دن اور انہیں موو کرنا ہے منع میں, وہ کیا پڑھے گا؟ اور جس کے 15 دن ہو گئے ہیں وہ کیا کرے گا؟ نقطہ سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں آگے چلتے ہیں. تو اس لیے ہم وہ کیا کہتے ہیں قصر نماز پڑھتے تھے. اب ہم چلتے چلتے دھوپ میں پہنچ گئے منع کے میدان میں, کھانا کھایا. میں نے کہا 1 گھنٹہ میں آپ کو دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے جمرات میں کنکریاں مارنے جانا. سب نے فٹافٹ کھانا کھایا اور نکل پڑے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے. بڑے وہ شیطان کو نہیں ہوتا, شیطان آپ کے اندر ہے, شیطان کہیں باہر نہیں ہے. ہر ایک بندے کے اندر شیطان موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کے اندر شیطان موجود ہے اور ایسے دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے. تسی عورت وال دیکھیا نیچے پانی, بس شیطان اتنی جلدی اثر کروا دیتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی. اس لیے شیطان ہمارے اندر موجود ہے. وہ تو ایک علامتی شیطان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے تو یہ 3 جگہ سے نمودار ہوا تھا اور آپ نے اللہ اکبر پڑھ کے 7 کنکریاں ماری تھی. اس لیے وہ جو کیا کہتے ہیں 7 کنکریاں مارنی ہے, پہلا دوسرا تیسرا مقام, وہاں پر شیطان ظاہر ہوا تھا. فرض کریں آپ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ لگائی تھی, کس لیے؟ پانی کے لیے, کہ کہیں کا نظر آتا ہو پانی. اب آپ دوڑ لگا رہے ہیں پانی کے لیے؟ پانی کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں نہیں, کس کے لیے لگا رہے ہیں؟ شاعر اسلام میں داخل کر دیا گیا اس مائی کی سرکت کو, شاعر اسلام میں داخل کر دیا. قرآن میں ذکر آ گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, شاعر اللہ میں داخل کر دیا گیا اس کا دوڑنا. ٹھیک ہے, اس لیے اب آپ جب دوڑ رہے ہیں تو کیا اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ پانی ملے گا؟ آپ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں یا جوتے مار رہے ہیں بیوقوفو, کس لیے مار رہے ہیں؟ وہ شیطان ہے. وہ تو ایک نقل کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہوا تھا مار دیتے ہیں. وہ جوتے مارنے والے, گالیاں نکالنے والے میری سمجھ سے باہر ہے کون ہے. وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, ایک بندہ گھومتا جاتا گھوم کے انج کر کے زور دی ماردا ہے. واٹ نون سینس یار, یہ مذاق ہے کوئی؟ بڑے ایسے مذاق حج میں نہیں ہیں, وہ نہ کرنے ہیں. ادب کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, محبت کے ساتھ ہر کام کرنا ہے کہ نبی کی سنت ہے. وہاں پر اپنی مرضی نہیں کرنی کہ میں گھما کے ماراں گا تو بڑی زور دی شیطان نو لگے گی. ہنسی آتی ہے اس بات پر, اس بات پر بھی ہنسی آتی ہے جس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ وہ شیطان کی وجہ سے تو کر رہا ہے. یہ جو عمل تو کر رہا ہے نا, زور دی لگے گی, شیطان کی وجہ سے کر رہا ہے. میں مثال دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شان میں اگر تم ٹھیڈا لگے نا تے ڈگو تے گالا شالا نہ کڈو یا شیطان نو برا نہ کہو, وہ خوش ہوتا ہے. پڑھو بسم اللہ, شیطان چھوٹا ہو جائے. اب نبی نے کیا سکھایا؟ اب آپ وہاں پر مار رہے ہیں علامتی شیطان کو, اور نہ یار کیا بات ہے, وہ اندر تن شیطان ہی کہنا مار انج کر کے وقت ضائع کر. وہ شیطان ہی کروا رہا ہوتا ہے, لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. تانوں سمجھ آ گئی نا؟ تانوں سمجھ آ رہی نا کہ وہ کس وجہ نہ ہوتا ہے؟ میرے اس ہاتھ میں پریشر نہیں تھا, لیکن میں جب کنکری مارتا سوچتا ایک لگ گئی ہے. جب تک اس ستون کو لگے گی نہیں نا اور نیچے جائے گی نہیں, آپ کی کنکری نہیں لگی. اگر آپ کہیں نا اس پول میں داخل ہو گئی, نہیں, اس پلر کو لگنی چاہیے, اس پلر کو لگنی چاہیے, ورنہ کنکری جو ہے 7 کنکریاں لگنا یہ واجب ہے. ایک نہ لگی واجب ادا نہیں ہوا. جو ہوتا ہے بسم اللہ کہنا, یہ نہ بھی کہا تو کوئی گناہ نہیں, یہ مستحب ہے. لیکن جو کنکری مارنا ہے وہ پلر کو, وہ کیا ہے؟ آپ کو خود محسوس ہونا چاہیے آپ کی کنکری لگی گا نہیں لگی. اسی جو ہوتے نا پتھر مارنے کے لیے اور گیٹے چھوٹے چھوٹے, ہم پاکستان سے لے کر گئے تھے. وہاں ہمیں چننا نہ پڑے, ٹائم ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے نا, وہاں پر ایک ایک کر کے چننا ٹائم ضائع ہوتا ہے. ہم پاکستان سے لے کر گئے تھے. وہ کسی نے پوچھا تو میں کہ یار کنکر مارنا ہے شیطان لکھا ہے پاکستان دا, انڈیا دا, افریقہ دا, کدھر لکھا ہے, یا عرب دے ہن کنکر وہی مارنے ہیں, یا مزدلفہ سے چننا ہے. میں نے کہا اپنے آپ کو سیو کرنا چاہیے وقت کو کہ ہمیں وہاں پر تکلیف نہ ہو. تو کہا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پتھر کہیں سے بھی لے کر جا سکتے ہیں مارنے کے لیے, بابا کوئی مسئلہ نہیں. حضور نے کہیں نہیں فرمایا کہ مزدلفہ سے چن کے ہی مارنے نے, منع سے چن کر ہی مارنے کی کہیں نہیں فرمایا. اس لیے آپ جہاں سے مرضی چاہیں لے کر جا سکتے ہیں. تو وہ 7 کنکریاں ماری. رش تو اتنا رش نہیں تھا میرے نزدیک, حج میں اتنا رش نہیں تھا جو 2008 میں ہم نے دیکھا تھا. اس میں
کم رش تھا، تقریباً میرے ہاتھ سے 15 لاکھ 12 لاکھ کہہ رہے تھے کہ اتنے 1.5 ملین لوگ گئے ہوئے ہیں. ہم جب گئے تھے وہ 3.0 سے لے کر 5.0 ملین تک لوگ تھے. اس لیے میرے لیے وہ ذرا حلوہ ٹائپ سی حاجی کرنا ذرا حلوہ ٹائپ سی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں سی کہ اینج کر کے کر لیتا جائے. خیر وہ کنکریاں مارنے کے بعد جب باہر نکلے صحیح بہت رش تھا. آگے ٹیکسی کوئی کھڑی نہیں تھی. اب ہمیں 9 کلومیٹر جو اتنا چلنا تھا مکہ میں جانے کے لیے. ان سارے سوچی جان کرنا کی. جماعت بہت اچھی ہے، ید اللہ علی الجماعت کیا کہا جاتا ہے؟ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. میں ویسے نصیحت کراں کدی کلے نہ جاؤ، میں نصیحت کراں کدی کلے نہ جاؤ، جماعت بن کے جاؤ. اکیلے جانے میں بہت پریشانیاں، جماعت میں جانے میں ایک پریشانی بھی نہیں، ایک بھی. ہم واپس آئے نا، میں نے دوستوں کو کہا میں ایک طرف لکھو خوشیاں، ایک طرف لکھو غم، اور مجھے بتاؤ تمہیں پورے ٹینیور میں یہ 23 دنوں میں کوئی غم محسوس ہوا ہے؟ یقین مانو سب نے کہا کوئی غم نہیں محسوس، ایک غم بھی محسوس نہیں ہوا، ایک پریشانی بھی محسوس نہیں ہوئی. ہمارا ٹینیور ہی بہت اچھا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس لیے ید اللہ علی الجماعت. ہم جماعت کے بندے کو ادھر نکلے، کاشم نے جا کے دیکھا پلی طرف تو انہوں نے بسیں لگا رکھی تھی فری، جو ان کو لے کر مروہ کے میدان تک جائیں گے. اس لیے ہم سارے کے سارے ان کو لے کر عورتوں اور مردوں کو وہاں پر پہنچے، اور ہم سارے مروہ کے میدان میں پہنچے. مروہ کے میدان سے پھر آگے چلنا تھا کیونکہ انہوں نے کافی کنسٹرکشن کی ہوئی ہے. وہ جا کے مشعر ابراہیم پر جبل عمر پر نکلے جا کے، اور جب جبل عمر پر پہنچے اب ہمارا کام تھا طواف زیارت کرنا. لیکن جب جبل عمر پر پہنچے نا تو جبل عمر کی مندی یاد آ گئی. ایک دوست کو کہنا صحیح پہلے مندی نہ کھا لیے. مندی ہونا ہوتا ہے چاول اور لیمب کا گوشت ہوتا ہے، بڑے مزیدار قسم کی ہوتی ہے. اللہ تھی جاؤ تو کھانا ضرور کھانا ہوتا. میں کیا سی منا دے میدان اشتہارفات دے میدان کھانا حرام، کیونکہ اتنے کم ہو سی ہوں جڑا کھانا ہے ہو رہے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اتنے جڑا نا کم کرنا ہے، اتنے جڑا روٹی کھانی ہے گٹیاں گوٹیاں جان بھی ہونی چاہیے. اچھا جی وہ کھانا کھا لیا سائیں، پھر ہوں کافی نہ پی لی ہے، پھر کافی دے آ گئے سی، پھر ہوں ساری ٹنڈا کروا لینے، پھر ٹنڈا کروائیاں تو چلو جی ہوں طواف زیارت کری. ہم نے جا کے طواف زیارت کیا جذبے کے ساتھ. ایک رکن ہے حج کا، طواف کیا زیارت کیا جذبے کے ساتھ. اور پھر ہم آگے صفا مروہ کی صحیح کو، وہ مائی حاجرہ دوڑتی جگہ تھی. جب وہاں پر آئیں دوڑ کر جائیں، مزہ آتا تھا دوڑ کر، کیونکہ میں نے حدیث پڑھی ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفا مروہ میں دوڑے تھے اور ان کی دھوتی ایسے پلے ہل رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ میں کہ یار انج دوڑنا چاہیے تھا، میرے نبی دے پلے ہلتے سن، چلو ساڑی کو قمیض تے ہلے یا وہ جو پڑے ہوتے ہلے، کچھ نہ کچھ تو ہو، کیونکہ طواف زیارت میں حرام کیا کہتے ہیں پابندیاں ختم ہو چکی ہوتی. اس لیے ہم نے وہ جب کیا نا دوڑ لگائی صفا مروہ کی صحیح، اور صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد ہم پہنچ گئے کیا کہتے ہیں باہر. 6 بجے ہم نے عصر کی نماز پڑھی. ہمارا رکن ادا ہو چکا تھا. تقریباً 32 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے پیدل چلا تھا اس وقت میں تقریباً. اور چلنے کے بعد ہم ہوٹل میں آئے، بڑے آرام سے کھانا کھونا کھایا. وہ ہمارے دوست ہیں نا آزب بھائی، انہوں نے ہم سے بڑی محبت کی. جو میں لے کر گیا تھا، میں نے آپ کو کہا لے کر جانے والا آپ سے جانوروں والا سلوک کرتا ہے یا بندوں والا سلوک کرتا ہے، یہ اس پر ہے. جو ہمارا لے کر جانے والا تھا اس نے بندوں جیسا سلوک کیا تھا. گل سمجھ آئی نا بھائی؟ جس کی جو تعریف آتی ہے وہ کرنی چاہیے، اس کو وہ عزت دینی چاہیے جس کا وہ حقدار، کیونکہ ہمارا تعریف کرنا بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے. جیسے میں نے اکثر سمجھایا نا کہ ایک جنازہ گیا، حضور نے پوچھا یہ جنازہ، کہا سرکار برا بندہ ہے. آپ نے کہا وجہ بت. پھر پوچھا یہ جنازہ جو گیا ہے، کہتے اچھا بندہ ہے. ہم نے کہا وجہ بت. پوچھا کہ کیا؟ کہا جس کے لیے تم نے کہہ دیا اچھا ہے اس کے لیے جنت واجب، جس کے لیے تم نے کہہ دیا برا ہے اس کے لیے جہنم واجب. اس لیے وہاں پر تقریباً تمام دوستوں کے میں نے اچھے پہلو دیکھ کر ان کی تعریفیں کی، کیونکہ میرے منہ سے کیا نکلے؟ اچھا نکلے. واجبت، تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہونا جانے کے لیے. ہماری گواہی قبول تو گلا سمجھ دو گے نہیں؟ میں اچھی تقریر کر لینا نا، میں اچھی تقریر کر لینا نا، اچھا میں پیغام پہنچا دینا نا. واجبت میرے واسطے آپ پہ واجبت. جو قربانی کا مسئلہ تھا نا کہ وہ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی تھی، وہ پہلے ہی بندہ تیار سی، وہ ہمیں فون کر رہا تھا. میں کردا ہوا تاڑا نمبر آیا ہے، 3 نمبر ڈیلے کیتے نے. ہم نے کہا تھا قربانی کرنی ہے کنکریاں مارنے کے بعد. جب ہم نے کنکریاں مار لی تو بندہ تیار تھا، ٹھیک ہے. اس نے 21 جانور ہمارے ذبح کروائے اور فون کیا جناب ذبح ہو گئے. ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے کیا کہتے ہیں طواف زیارت کے لیے، وہاں پر ذبح ہو چکے تھے. پھر ہم نے ٹنڈے کروائی تھے. یہ بھی ایک واجب تھا نا کہ پہلے وہ 10 روپے 10 10 o'clock دی جڑی نا پرچی ایسی نہیں پھڑ دے
کہ یار 10 بجے بعد جا کے کر دو. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں, ہم نے کنکریاں مارنی ہے, ذبح تب ہونا چاہیے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جانور ذبح ہو جب کنکریاں ماری جائیں, تاکہ ہم واجب میں رہیں, اپنے مسلک کے مطابق رہیں, اپنے مذہب کے مطابق رہیں. کوئی بھی بات ہمارے مسلک کی قرآن و سنت کے خلاف نہیں, اس لیے وہ ہم نے اس کے مطابق کر لیا تھا. اور طواف زیارت کرنے کے بعد ہوٹل, اس کے بعد دوبارہ منا کے میدان میں, وہاں پر پھر 3 دن ہم رہے, اور تینوں دن میں ایک کام ہوتا ہے. 11 تاریخ تک یقین من فٹ کالر پایا, میں گرمی دے پسینوں پسینی ہونا پیا. روزانہ میرا کالر تبدیل کرتا جاتا سی, وہ دھو دیتا تھا, میں دوسرا پہن لیتا تھا, کیونکہ اس نے کہا تھا 21 دن پہننا. میں کہا 21 دن ادھر پورے کر لاں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. 8 گھنٹے 10 گھنٹے, میں گل نہیں کوئی نہیں, کہ گرمی بڑی پہنتی, میں کہ لگتی نہیں. میں بیٹھا ہوں نا پیچھے, میں پنکھا نہیں چلانا چاہتا, مجھے مزہ آتا. ایتھے مزہ آتا ہے, گھر نہیں جی آتا. ایتھے بیٹھے مزہ آتا ہے, گھر کو نا گھر نہیں جی مزہ آتا, وہ پنکھا چلانا پہنتا, ٹھیک ہے. یہاں پر عبادت کے لیے جانا ہو یا تبلیغ کے لیے جانا ہو, خوب مزہ آتا ہے. وہ 11 تاریخ تک نا سارے کہتے کیا بات ہے, سائیں تو سپر فٹ نے, اگے دوڑتے جا رہے ہیں. یا 12 نو میری پنیاں پھل گیا, 12 نو میری پنیاں پھل گیا. ہوں میں انج کر کھلو گیا, درد کرا. میں کہا تھی چلو میں آ رہا. میں کہا تھی سارے نے مجھے نظر لائی ہے, ہاں نا خرابو میری پنیاں پھل گئی. اچھا جب پاکستان کو کنکریاں مارنے واپس آؤ تو پنیاں ٹھیک, جو جانا ہوئے تو پنیاں درد کرن. میں کہ عجیب مسئلہ, شیطان شاید ادھرلے پاسے جانے شیطان روکتا پیا. لیکن وہ ویسے بات کرو, وہ کنکریاں مارنے کے بعد جب 13 تاریخ کو ہم آ گئے تو ہمارا حج, اور بعد میں قطر مزہ نہیں جایا. اور 10 دن جڑا میں رہا نا, وہ اینج ہی رہا, میں افسردہ جا فضول جہا, کیونکہ جو وڈا کام سی نا وہ کر لیتا سی. ہوں جو چھوٹے چھوٹے کام اچھا جہا طواف کرنا ہے, عجیب جہا. پھر جڑے دوستاں نے سانو کھانے کھوائے نے نا, یقین منو, وہ تندوری ہوٹل ہوئے, حضرموت ہوٹل ہوئے, مجھے نہ یاد ہوئے, شنواری ہوئے, ٹھیک ہے نا, دباغ ہوئے. اچھا جی, وہ سارے انہوں نے پھر چڑے مکے دے ملتان ہوٹل. میں کیا تسی لگتا یقین منو کہ رب نے تمہیں واہ مہمان بنایا. بھائی مہمان ہیں رب دے, تے رب ہی کھوان والے پیان والے بندے تے ہو گئے سن اسباب. نمبر 2 بات, ہر بندہ کہے سائیں میں کھوا داں, سائیں میں کھوا داں. کوئی بندہ بھاگنے والوں میں سے تو نہیں تھا کہ یار میرے پیسے بچ جان, یہ لگ جائیں. ہر کوئی کہے میں کھوا, چلو میرے تھوڑے جہے حصے پا لو, ٹھیک ہے. ٹائم زیادہ ہو گیا. ویسے میں نے آپ کو یہ بات بتائی جو ٹوٹل کہ بھئی ہم نے حج کیا ہے, لیکن لوگ یہ کہیں کہ مقبول حج ہے. آخری واقعہ میں سنا دیتا ہوں. 13 تاریخ کی کیا کہتے ہیں نا, جب کنکریاں مارنے گئے نا, تو ایک میاں بیوی تھے, ان کی ماں نے کہا ان کو لے جائیں ساتھ, یہ راستہ بھول جاتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم چلے گئے, لے کر گئے, ان کو دیکھتے رہے, ٹرین میں سوار کیا دیکھتے رہے, لفٹ میں سوار کیا دیکھتے رہے, کنکریاں ماری دیکھتے رہے. جہاں پر نظر نہ آئے گوہر کدھر نے دیکھ لے ساتھ. وہ جو گھومتے جب واپس آئے نا, وہ کہندی یہ کون ہے بندہ, کہندے ہمارے پیرو مرشد ہے. کہندے تہاڈا حج تو بڑا چنگا رہا ہوئے گا. یہو جہا بندہ جہاں کیئرنگ پرسنالٹی ہوئے, ہر بندے نو آندے جاندے دے دے, وڑیا کہ نہیں وڑیا, لفٹ چ آیا کہ نہیں آیا, کوئی رہ تو نہیں گیا, کتنے گیا, وہ پتہ کردا ہوئے, تہاڈا حج بڑا قبول ہوئے, سن پوچھتا ہی کوئی نہیں. میں کہ یہ بھی گوائیاں جی. 3 دن کنکریاں زوال کے بعد ہوتی ہے, پہلے مارنے کنکریاں نہیں ہوتی, رمی نہیں ہوتی. رمی ہمیشہ زوال کے بعد ہوتی. اور ہم جاتے تھے 6 بجے, جب سورج ڈل جاتا تھا نا 6 بجے جاتے تھے, پونا گھنٹہ لگتا تھا جانے کو. کنکریاں مغرب سے پہلے مار کر, تو جب واپس آتے تھے تو البیک ساتھ ہی تھا, اور تو پھر نگڑ پھڑتے سن تو کھاندے سن, تاکہ اپنی کسر پوری کرتے. کھانا پینا کتنے معاف نہیں کیتا, سوائے وہ عرفات میں اور منع میں, وہاں کھانا حرام تھا. باقی جگہوں پر ہم نے ڈٹ کے کھانا کھایا. جیسے یہ گنا جائے نا, طواف زیادہ ہے, کھانا زیادہ ہے, تو پکھن شدید ہوں. ایک دوست ہے نا کہتے پکھن شدید, تو ہر 2 گھنٹے پر بھوک لگ جاتی. تو اس لیے وہ جو بھوک تھی نا, وہ محبت کی بھوک تھی. آؤ یار تم کھلائیے, صحیح انج کر لیے, انج کر لیے. تو سب دوستوں کا شکریہ میں نے ادا کیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا, محبت کی, جنہوں نے ساتھ دیا, حج قبول کروایا. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کا بھی کہ پیچھے سے دعائیں کرتے رہیں, پیچھے سے دعا کر. میرے کالر دیکھ کے نا لوگ زیادہ دعا کر دیں, میں پہلے پائی رکھا, ان دعاؤں تو ملتی نہیں, اج تو ملن گیا. تو اس لیے دعائیں بھی ملتی جاتی تھی, پیچھے سے سپورٹ بھی ہوتی جاتی تھی, اور میں نے کسی کو بھی بھولا نہیں, سب کو یاد رکھا ہے. اور انشاءاللہ امید کامل ہے کہ وہی بات, ہر دیکھنے والا, سننے والا, چاہنے والا جنت میں جائے, ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے.